اپریل کی ایک رات تھی۔ کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں واقع ایک میرج لان بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اس رات ایک جوڑا اپنی زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والا تھا۔ عزیز رشتہ دار اور دوست احباب سبھی خوشی کے اس موقع پر موجود تھے۔ میرج لان کو بڑی خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک سٹیج پر لڑکیاں دلہن کو گھیرے بیٹھی تھی اور دوسرے سٹیج پر دولہا کے دوست اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بچے میزوں کے گرد گھومتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ کچھ بچے اپنی ماؤں سے لپٹے منہ بسورے بار بار ان سے کھانے کو مانگ رہے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ میرج لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کھانا ابھی تک کھلایا نہیں گیا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں کھڑے چمگویاں کر رہے تھے۔ موضوع گفتگو تھا کہ اس قسم کی تقریبات میں مہمانوں کی آمد میں تاخیر اور پھر انہیں مزید تاخیر سے کھانا کھلانا ایک رواج بن چکا ہے۔ ندیم بھی اپنے چند دوستوں کے ساتھ گیٹ کے قریب کھڑا اسی موضوع پر باتیں کر رہا تھا۔ ان سے چند گز کے فاصلے پر گیٹ کے ساتھ ہی میرج لان کے مینیجر کا دفتر تھا، جہاں ایک کونے میں ایک چھوٹا ٹی وی سیٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر اس وقت کوئی انگریزی فلم آ رہی تھی۔ بعض لوگ دفتر کے دروازے کے سامنے کھڑے فلم دیکھ رہے تھے۔ ندیم بھی اپنے دوستوں سے ہٹ کر دفتر کے دروازے کے سامنے آ گیا۔ وہ فلم کا غالباً آخری سین تھا۔ دو آدمی ایک پہاڑی چٹان پر لڑ رہے تھے اور ظاہر ہے ان میں سے ایک ہیرو تھا اور دوسرا ویلن۔ کچھ دیر تک ان میں لڑائی ہوتی رہی۔ لڑائی کے دوران بعض اوقات ایسے خوفناک مناظر بھی آئے کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بالآخر ویلن کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ ہیرو کا گھونسا کھا کر چٹان سے اچھلا اور سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ کی تہہ کی طرف گرنے لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ بہت طویل اور بہت ہی خوفناک تھی۔ اس خوفناک منظر کے ساتھ ہی فلم ختم ہو گئی اور سکرین پر ایک نوجوان نیوز کاسٹر کا چہرہ ابھر آیا، جو اس شب کے آخری پروگرام فرمان الہی سے پہلے خاص خبریں سنانے کو تیار بیٹھا تھا۔ ٹی وی سکرین پر نیوز کاسٹر کو دیکھتے ہی دفتر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے لوگ ادھر سے ادھر بکھرنے لگے۔ ان لوگوں کو غالباً خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ندیم وہیں کھڑا رہا، بلکہ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر دروازے کے قریب آ گیا۔ شادی کی اس تقریب میں آنے کی تیاری کے چکر میں اس نے رات 9 بجے والا خبر نامہ نہیں سنا تھا، لیکن میرج لان میں آنے کے بعد اس نے بعض مہمانوں کو باتیں کرتے سنا تھا کہ کوئی طیارہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ طیارہ کہاں کا تھا، کیسے لاپتہ ہوا، یہ اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ٹی وی سکرین پر نیوز کاسٹر کو دیکھ کر اس کا تجسس ابھر آیا اور وہ یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ شاید خاص خبروں کے اس بلیٹن میں اس طیارے کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے۔ نیوز کاسٹر پہلے سرکاری خبریں سناتا رہا، پھر اس نے گمشدہ طیارے کا بھی تذکرہ کر دیا۔ خبر بہت مختصر تھی۔ آج صبح گلگت سے اسلام آباد آنے والا ایک مسافر بردار طیارہ لاپتہ ہو گیا۔ یہ ایک چارٹر سفاری فلائٹ تھی جس میں 60 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے۔ گلگت کے ہوائی اڈے سے پرواز کے چند منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ آخری اطلاعات کے مطابق اس طیارے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ خبریں ختم ہو چکی تھی۔ اب ٹی وی پر فرمان الہی کا پروگرام آ رہا تھا۔ ندیم وہیں کھڑا رہا، لیکن وہ یہ پروگرام نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اسے پتہ چل سکا کہ کھانا کھل گیا ہے اور لون میں موجود تمام مہمان کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہ تو دفتر کے دروازے کے قریب کھڑا گلگت کی فضاؤں میں اس گمشدہ طیارے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خبر میں اگرچہ طیارے کے مسافروں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن اس کا ذہن اپنے بھائی کلیم میں الجھا ہوا تھا۔ کلیم اس سے 2 سال بڑا تھا۔ اس نے گریجویشن کیا تھا۔ کچھ عرصہ تک محکمہ سیاحت کے ایک گائیڈ کی حیثیت سے دنیا کی بلند ترین چوٹی ناگا پربت کے دامن تک بھی گیا تھا۔ گلگت میں 1 سال گزارنے کے بعد جب اسے کوئٹہ ٹرانسفر کے احکامات ملے تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اسے یہ علاقہ بہت پسند آیا تھا۔ ملازمت چھوڑنے کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ اس نے اسی علاقے میں پرائیویٹ گائیڈ کی حیثیت سے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں سیزن میں یہاں اتنے سیاح آتے تھے کہ ان سے اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی تھی۔ کلیم نے گلگت ہی میں گولڈن پیک ان نامی ہوٹل میں اپنا چھوٹا سا دفتر کھول لیا۔ محکمہ سیاحت سے پرائیویٹ گائیڈ کا لائسنس حاصل کرنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ 1 سال تک گلگت والے دفتر میں اپنا کام چلاتا رہا۔ اس کام میں آمدنی اس کی توقع سے زیادہ تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ گلگت کی وادی اور ناگا پربت، راکا پوشی اور دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 کا فضائی نظارہ کرنے کے لیے لوگ سفاری فلائٹس کے ذریعے ان فضاؤں میں آتے تھے۔ کلیم نے سوچا تھا کہ اگر وہ سیاحوں کو ان چوٹیوں کا فضائی نظارہ کرانے کا کوئی بندوبست کر سکے تو اس میں بڑی آمدنی ہو سکتی تھی۔ اس بزنس میں آمدنی تو بلا شبہ تھی، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں بھی تھی اور کلیم جیسے شخص کے لیے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے بھاگ دوڑ کر کے تھوڑے ہی عرصے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس نے گلگت میں سیاحوں کو ٹھہرانے کے لیے کئی کمروں پر مشتمل ایک کاٹیج حاصل کیا اور اپنا دفتر بھی گولڈن پیک ان سے اسی کاٹیج میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اسلام آباد میں اپنا ایک دفتر قائم کیا اور ایئر سفاری ٹور آپریٹرز کے نام سے اس نے اپنا یہ نیا بزنس شروع کر دیا۔ اسے نہ صرف اچھا خاصا سٹاف رکھنا پڑا بلکہ اس کی خوب پبلسٹی بھی کی گئی۔ کلیم نے قومی ایئر لائن کے علاوہ بعض
بعض پرائیویٹ ہوائی کمپنیوں سے بھی چارٹرڈ سفاری فلائٹس کے لیے معاہدے کیے تھے۔ کلیم کا ایئر سفاری ٹور آپریٹرز والا بزنس خوب چل نکلا۔ ابتدا میں تو اسے کچھ مشکلات ضرور پیش آئی، لیکن پھر یوں ہوا کہ اسے ہفتے میں ایک فلائٹ مل جاتی۔ 60-70 سیاحوں سے وہ ایک ہفتے میں ہی کم از کم 2-2.5 لاکھ روپے کما لیتا تھا۔ وہ اسلام آباد سے طیارہ چارٹر کر کے سیاحوں کو پہلے گلگت لاتا، کم از کم ایک دن اور ایک رات وہاں قیام کے دوران کاٹیج کے کرائے اور دیگر اخراجات کی مد میں سیاحوں سے خاصی رقم مل جاتی۔ ان سفاری فلائٹس کے سیاح زیادہ تر غیر ملکی ہوتے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد بھی سیر و تفریح ہوتا تھا اور اس کے لیے وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے تھے۔ بعض غیر ملکی سیاح کئی روز تک گلگت میں رہ جاتے۔ انہیں جیپوں کے ذریعے ہنزا، وادی نیپال، یاسین فینڈر، جھیل راما اور شندور تک کی سیر کرائی جاتی تھی۔ شندور دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ تھا، جہاں آنے والے غیر ملکی سیاح پولو کا کھیل دیکھ کر بے حد محظوظ ہوتے۔ یوں بھی گلگت اور شمالی علاقہ جات کی پوری وادی کرہ ارض پر قدرت کا حسین ترین شاہکار سمجھی جاتی تھی۔ جا بجا نیلگو پانی کی جھیلیں، گنگناتی ندیاں اور چشمے، وسیع و عریض وادیاں، رنگ برنگے پھول اور گلیشیئرز غیر ملکی سیاحوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی کشش تھی۔ یہاں جھیلوں ندیوں میں ٹراؤٹ فش بکثرت پائی جاتی تھی۔ اس مچھلی کے شکار پر اگرچہ پابندی تھی، لیکن کلیم اپنے سیاحوں کے لیے متعلقہ محکمے کو معمولی سی فیس ادا کر کے لائسنس حاصل کر لیتا تھا۔ وادی گلگت میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز شاہراہ ریشم تھی۔ دنیا کی اس بلند ترین شاہراہ کو بلا شبہ دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جا سکتا تھا۔ 805 کلومیٹر لمبی یہ شاہراہ وادی گلگت میں سازن، پتن، بشام، چلاس، گلگت شہر اور ہنزا کی خوبصورت وادی سے ہوتی چین کی سرحد پر 16,000 فٹ بلند قصبے خنجراب تک چلی گئی تھی۔ اس سے آگے چین کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ پاکستانی آرمی اور چینی انجینئرز کے اشتراک سے یہ خوبصورت شاہراہ 15 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ یہی سب چیزیں کلیم جیسے لوگوں کی آمدنی بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنا بزنس بڑی کامیابی سے چلا رہا تھا۔ سیزن میں سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو جاتا اور کلیم کو کبھی ہفتے 2 اور کبھی 3 سفاری فلائٹس کا بندوبست کرنا پڑتا۔ ندیم بھی ایک مرتبہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گلگت گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 دوست بھی تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کلیم سے ملاقات ہو جائے اور پکنک بھی ہو جائے۔ اتفاق سے 2 دن بعد سیاحوں کا راکا پوشی اور ننگا پربت کی چوٹیوں کا نظارہ کرانے کے لیے سفاری فلائٹ جانے والی تھی۔ کلیم نے ندیم اور اس کے دوستوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ ندیم کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے ان پیاری چوٹیوں کا نظارہ کرنے کیوں آتے ہیں۔ برف سے ڈھکی ہوئی ان چوٹیوں میں واقعی بڑی کشش تھی۔ طیارہ ان چوٹیوں کے پہلو میں پرواز کر رہا تھا اور کلیم جہاز کے مائک سسٹم پر مسافروں کو ان برف پوش چوٹیوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دنیا کی ان بلند ترین چوٹیوں کو اپنے بالکل قریب دیکھ کر ندیم کے پورے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جہاز کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر ہاتھ باہر نکالے اور ان برف پوش چوٹیوں کو چھو لے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ چوٹیاں جہاز سے سینکڑوں گز دور تھیں۔ کلیم سے ندیم کا آخری رابطہ 2 ہفتے پہلے ہوا تھا۔ ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ کلیم نے ضرورت کی کچھ چیزیں منگوائی تھی جو ندیم نے دوسرے روز اسے بھیج دی تھی، اور اب ٹی وی پر گلگت کی فضاؤں میں چارٹرڈ سفاری فلائٹ کی گمشدگی کا سن کر ندیم کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسلام آباد کے بعض دیگر ٹور آپریٹرز ایجنسیاں بھی سفاری فلائٹ چلاتی تھی اور خبروں میں کسی ایجنسی کا نام نہیں بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ندیم پوری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ ارے ندیم، تم یہاں کھڑے ہو، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ یہ آواز ندیم کو خیالات کی دنیا سے باہر لے آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا ایک دوست کھانے کی پلیٹ ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ پلیٹ میں روسٹ کیے ہوئے مرغ کی رانیں بھری ہوئی تھی۔ ایک ران اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی جسے وہ دانتوں سے نوچ رہا تھا۔ ندیم کو اپنے اس دوست کے ندیدے پن پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ بھی کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے جیسے انہوں نے برسوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ نہیں یار، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، میں گھر جا رہا ہوں، ندیم نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دوست نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، ندیم کہتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ندیم کا گھر بھی گلشن اقبال ہی میں تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں تقریباً 15 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو کالج میں زیر تعلیم تھی۔ ندیم جب 8:45 بجے گھر سے نکلا تھا تو اس کے سارے گھر والے اپنے ایک اور عزیز کے ہاں گئے ہوئے تھے، اور اب جب واپس آئے تو سب لوگ موجود تھے، لیکن ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اس کی پریشانی 2 چند ہو گئی۔ کہاں غائب تھے تم؟ ماں نے کہا۔ آپ کو تو معلوم ہی تھا کہ مجھے اسفندیار کی شادی میں جانا ہے، لیکن آپ سب لوگ اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ندیم نے باری باری ان سب کی طرف دیکھا۔ حالانکہ ان کی پریشانی کی وجہ وہ کسی حد تک سمجھ چکا تھا۔ ممکن ہے ان لوگوں نے بھی خبریں سن لی ہو اور یہ لوگ بھی کلیم کے لیے پریشان ہو رہے ہوں۔ خبریں سنی تھی تم نے؟ ماں نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 11 بجے آخری بلیٹن سنا تھا۔ اس میں گلگت کے علاقے میں کسی چارٹر سفاری فلائٹ کے لاپتہ ہونے کی خبر تھی۔ اب میں آپ کی پریشانی کی وجہ سمجھ رہا ہوں، لیکن اس خبر میں ٹور آپریٹر ایجنسی یا جہاز کے مسافروں کا نام نہیں تھا۔ ممکن ہے وہ کسی دیگر ایجنسی کا چارٹر کیا ہوا طیارہ ہو۔ آپ لوگ کلیم بھائی کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ندیم نے جواب دیا۔ تم نے 9 بجے والا خبرنامہ نہیں سنا؟ اس مرتبہ ندیم کے والد نے کہا۔ اس بلیٹن میں کلیم کی ٹور آپریٹر ایجنسی کا نام بھی تھا اور اس سفاری فلائٹ پر سوار مسافروں کے نام بھی نشر کیے گئے تھے۔ اس فہرست میں تمہارے بھائی کا نام بھی شامل ہے
اور پھر میں نے اسلام آباد کلیم کے دفتر فون کر کے اس کی تصدیق بھی کر لی ہے۔ وہ چارٹر سفاری فلائٹ کلیمی کی ایجنسی کی تھی اور کلیم بھی ساتھ گیا تھا۔ ندیم سناٹے میں آ گیا۔ اس نے ماں اور چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو یکایک امڑ آئے تھے۔ ندیم چند لمحے مبہوت سا کھڑا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر چھوٹی بہن شہلا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہلا بے اختیار ہو کر ندیم سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو چکے تھے۔ ندیم کچھ دیر تک ان دونوں کو تسلی دیتا رہا، پھر کمرے کے کونوں میں سٹینڈ پر رکھے فون کے ریسیور اٹھا کر اسلام آباد میں کلیم کے دفتر کا نمبر ملانے لگا۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی اور دفتر کے مینیجر احمد کی آواز آ رہی تھی۔ کراچی سے ندیم بول رہا ہوں احمد۔ ندیم نے کہا، میں ابھی گھر آیا ہوں تو مجھے سفاری فلائٹ کی گمشدگی کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تیرے کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کوئی حادثہ یا کوئی اور بات؟ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا سر، احمد نے جواب دیا۔ سول ایوییشن اور قومی ایئر لائن کے متعلقہ حکام سے میرا مسلسل رابطہ قائم ہے۔ اگر خدا نخواستہ طیارے کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو اب تک کہیں نہ کہیں سے کوئی اطلاع مل جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ طیارہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ممکنہ موسم کی خرابی کی وجہ سے طیارہ راستہ بھٹک کر مقبوضہ کشمیر، چین یا افغانستان کی طرف نکل گیا ہو۔ ان علاقوں کے ایئرپورٹ سے بھی رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کسی فنی خرابی کی وجہ سے طیارے کو کسی میدانی علاقے میں کریش لینڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اگر ایسا بھی ہوا ہے تو طیارے سے ابھی تک کوئی ریڈیو رابطہ قائم نہیں ہوا۔ شمالی علاقہ جات میں جہاں جہاں ٹیلی فون یا وائرلیس کے ذرائع موجود ہیں وہاں طیارے کی گمشدگی کی اطلاع دے دی گئی ہے، اور اگر کل صبح تک کچھ پتہ نہ چل سکا تو ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے باقاعدہ تلاش شروع کر دی جائے گی۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ طیارہ کہیں اور اتر گیا ہو اور سب لوگ خیریت سے ہوں۔ جب سے طیارے کی گمشدگی کا سنا ہے دل سے یہی دعائیں نکل رہی ہیں، ندیم نے جواب دیا۔ بہرحال میں آدھے گھنٹے میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ ایئرپورٹ سے جو بھی یہاں پہلی فلائٹ ملی اس سے اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، احمد نے کہا۔ میں 1-1.5 گھنٹہ بعد گاڑی کو ایئرپورٹ بھیج دوں گا۔ کلیم صاحب کے ڈرائیور اصغر کو اب جانتے ہیں نا، وہ ایئرپورٹ پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، ندیم نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر گھر والوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، خدا نخواستہ اگر طیارہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہوتا تو کسی نہ کسی ذریعے اب تک اس کی اطلاع مل چکی ہوتی۔ امکان ہے کہ طیارہ موسم کی خرابی یا کسی اور وجہ سے راستہ بھٹک کر کسی پڑوسی ملک کے ایئرپورٹ پر اتر گیا ہے۔ تمام پڑوسی ممالک سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ بس دعا کیجیے طیارہ کہیں اتر گیا ہو اور سب لوگ خیریت سے ہوں۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ کو ٹیلی فون پر صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ ندیم اپنے کمرے میں چلا گیا اور الماری کھول کر چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں سفری بیگ میں رکھنے لگا۔ اس دوران اس نے ملازم لڑکے کو ٹیکسی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ لاؤنج میں آ گیا۔ یہاں اس کی بہن اور ماں باپ کھڑے تھے۔ ندیم انہیں تسلیاں دیتا رہا۔ اس دوران لڑکا ٹیکسی لے کر آ گیا۔ ندیم نے گھر والوں کو خدا حافظ کہا اور بیگ اٹھا کر باہر آ گیا۔ دروازے سے نکلتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ماں اور بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ندیم نے ہاتھ ہلایا اور سامنے کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ندیم نے اسلام آباد جانے والی کسی بھی فلائٹ پر سیٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ صبح 3 بجے کے بعد ایک فلائٹ پر ٹکٹ دے کر اسے ویٹنگ لسٹ پر رکھ لیا گیا۔ ویٹنگ لسٹ والوں کو عام طور پر سب سے آخر میں لاؤنج میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح لاؤنج میں پہنچ گیا اور متعلقہ افسر کو صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس فلائٹ پر اسے سیٹ دے دی جائے۔ افسر نے وعدہ کر لیا کہ اس معاملے میں ضرور اس کی مدد کرے گا، اور ندیم کو اطمینان ہوا تو اس وقت جب بورڈنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ندیم جب اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارائیول لاؤنج سے باہر نکلا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ کلیم کا ڈرائیور اصغر ایئرپورٹ میں موجود تھا۔ ندیم کو دیکھتے اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سفری بیگ لے لیا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ میں آ گئے۔ نئے ماڈل کی ایک سویر ٹویوٹا کار کے قریب وہ رک گئے۔ اصغر نے پہلے گاڑی ان لاک کر کے ندیم کو بیٹھنے کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ندیم کے بیٹھنے کے بعد اس نے بیگ ڈگی میں رکھا اور اسٹیئرنگ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے ابھی سڑکوں پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ اصغر بہت مناسب رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پہلے گھر چلیں یا دفتر سر؟ اصغر نے آپارہ کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ احمد کہاں ہے؟ ندیم نے پوچھا۔ وہ تو دفتر میں ہے، رات بھر وہیں رہے ہیں، اصغر نے جواب دیا۔ تو پھر دفتر ہی چلو، ندیم نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، طیارے کے بارے میں مزید کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک نہیں سر، اصغر نے جواب دیا۔ ایئرپورٹ پر معلومات کے لیے ایک خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ احمد صاحب کا متعلقہ افسران سے براہ راست رابطہ قائم ہے، لیکن ابھی تک کوئی حوصلہ افزا اطلاع نہیں ملی۔ گلگت والے دفتر سے بھی احمد صاحب مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی کوئی امید افزا اطلاع نہیں ملی۔ حیرت کی بات ہے کہ طیارہ کہاں غائب ہو گیا؟ ندیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد سپر مارکیٹ کے علاقے میں واقع کلیم کے دفتر پہنچ گیا۔ احمد دفتر میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ ستا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر جاگتا رہا ہے۔ ہاں بھائی، کیا صورتحال ہے؟ ندیم نے احمد سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو طیارے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، احمد نے جواب دیا۔ چل میں خاموشی رہی۔ پھر احمد نے بتایا کہ ان کی سفاری فلائٹ 60 سیاحوں کو لے کر معمول کے مطابق اسلام آباد سے گلگت روانہ ہوئی تھی۔ کلیم اس وقت گلگت میں تھا۔
گلگت میں تقریباً 2 گھنٹے قیام کے بعد یہ فلائٹ سیاحوں کو راکھا پوشی کی چوٹیوں کا نظارہ کرانے کے لیے روانہ ہوئی تو کلیم بھی ساتھ ہی چلا۔ سیاحوں کو راکھا پوشی کی چوٹیوں، وادی ہنزا اور ان اطراف میں خوبصورت جھیلوں اور گلیشیئرز کا فضائی نظارہ کرانے کے بعد فلائٹ بخیریت واپس آ گئی۔ پروگرام کے مطابق اس سفاری فلائٹ کو اگلے روز گلگت ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے ننگا پربت کی چوٹیوں کے اوپر سے چکر لگاتے ہوئے اسلام آباد چلے جانا تھا۔ کلیم نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ بھی اس سفاری فلائٹ سے اسلام آباد آ رہا ہے۔ سفاری فلائٹ نے 11 بجے ٹھیک گلگت ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ اس کا رخ نانگا پربت کی طرف تھا، لیکن ٹیک آف کرنے کے 15 منٹ بعد طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو گیا۔ ہوا بازی کا ایک اصول یہ ہے کہ کوئی جہاز کسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد جب تک اس ایئرپورٹ کی فضائی حدود میں رہتا ہے اس وقت تک اس کا رابطہ متعلقہ ایئرپورٹ سے قائم رہتا ہے، اور جب جہاز دوسرے ایئرپورٹ کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ قریب ترین ایئرپورٹ سکردو ہے، لیکن اس طیارے نے سکردو کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ قائم نہیں کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے رابطہ قائم کیا گیا تو وہاں سے بھی پتہ چلا کہ طیارہ اس ایئرپورٹ کی حدود میں بھی داخل نہیں ہوا۔ گلگت سے اسلام آباد 1 گھنٹے کا فضائی سفر ہے، لیکن اس سفاری فلائٹ کو ننگا پربت اور ارد گرد کے علاقوں کا چکر لگاتے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد اسلام آباد پہنچنا تھا، مگر جب طیارہ اسلام آباد میں نہیں پہنچا تو اس نے ریڈیو رابطہ قائم کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک کی قریب ترین ایئرپورٹ سے بھی طیارے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جانے لگی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ صبح 8 بجے انہوں نے ناشتہ دفتر ہی میں کیا۔ ناشتے کے بعد احمد نے فون پر متعلقہ حکام سے رابطہ قائم کیا تو اسے بتایا کہ 10 بجے طیارے کی تلاش شروع کر دی جائے گی۔ تلاش کی اس مہم میں پی آئی اے کے طیاروں کے علاوہ فضائیہ کے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے بھی مدد لی جائے گی۔ پڑوسی ممالک سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے طیاروں کے ذریعے سرحد کے قریبی پہاڑوں میں اس گمشدہ طیارے کی تلاش میں مدد کریں۔ کیا مجھے تلاش میں جانے والے کسی جہاز یا ہیلی کاپٹر میں جگہ مل سکتی ہے؟ ندیم نے احمد کی بات سننے کے بعد کہا۔ معلوم کر لیتا ہوں، ویسے مشکل ہی لگتا ہے، احمد نے کہا اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک فون پر باتیں کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اس سرچ پارٹی میں پرائیویٹ سیکٹر سے فی الحال کسی کو شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر آج انہیں طیارے کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی مدد حاصل کریں گے۔ طیارے میں سب غیر ملکی تھے، پاکستانی سیاح بھی شامل تھے؟ ندیم نے پوچھا۔ ملے جلے تھے، احمد نے میز کی دراز میں سے فائل نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے فائل کھولے ہوئے کاغذ دیکھتے ہوئے بولا، 30 سیاح تو یورپین اور امریکی تھے، ان میں 18 عورتیں بھی شامل تھیں۔ 2 عورتوں اور 2 مردوں کا تعلق ایران سے تھا، ایک جوڑا انڈونیشیا سے تھا۔ 12 افراد جن میں خواتین، مرد اور 3 بچے بھی شامل تھے پاکستانی تھے، ان میں سے ایک جوڑا کراچی سے آیا تھا اور باقی کا تعلق مختلف شہروں سے تھا۔ ان کے علاوہ جاپان، بنگلہ دیش، ترکی، سعودی عرب، آسٹریلیا، کینیڈا، تنزانیہ اور بعض دیگر ممالک کے سیاح بھی شامل تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ احمد چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، طیارے کی گمشدگی کی خبر ریڈیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ان لوگوں کے نام وغیرہ بھی نشر کیے جا چکے ہیں جو اس سفاری فلائٹ میں سفر کر رہے تھے۔ ان سیاحوں کے عزیزوں، دوستوں اور جانے والوں کے فون آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس فی الحال انہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں تسلی دیتے رہیں۔ ندیم اس بات کا اندازہ پہلے ہی لگا چکا تھا، وہ جب سے یہاں آیا تھا ٹیلی فون کالز کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اندرون ملک کے علاوہ غیر ممالک سے بھی لاتعداد ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں، ان سب لوگوں کو تسلیاں دی جا رہی تھیں۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس اور ترکی وغیرہ سے تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود پاکستان آ رہے ہیں۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد وغیرہ سے بھی کچھ لوگوں نے آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور ممکن ہے یہ لوگ آج کسی وقت یہاں پہنچ جائیں۔ 10 بجے احمد نے پھر متعلقہ حکام کو فون کیا۔ معلوم ہو کہ طیارہ روانہ ہو گئے ہیں اور تلاش کا کام شروع ہو چکا ہے۔ قومی ایئر لائن اور پاک فضائیہ کے طیاروں اور پوما ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تلاش کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن نتیجہ 0 ہی نکلا۔ دوسرے روز تلاش کا سلسلہ پھر جاری رہا، لیکن اس روز بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تیسرے روز موسم خراب ہونے کی وجہ سے تلاش کا کام جاری نہ رہ سکا، اس سے اگلے روز بھی موسم خراب ہی رہا۔ 2 دن کے وقفہ سے فضائی سرچ پارٹیاں دوبارہ روانہ ہوئی تو تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ پڑوسی ممالک میں بھی تلاش کا کام جاری تھا، بعض علاقوں میں زمینی سرچ پارٹیاں بھی طیارے کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ اونچے پہاڑوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگوں تک بھی مختلف ذرائع سے اطلاع پہنچا دی گئی تھی اور وہ بھی اپنے طور پر طیارے کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ طیارے کی تلاش تقریباً 10 روز تک جاری رہی، لیکن اس کا کوئی سراغ تک نہیں ملا۔ سبھی اس بات پر حیران تھا کہ طیارہ کہاں غائب ہو گیا۔ اگر کسی حادثے کا شکار ہوتا تو ہزاروں مربع میل کے علاقے میں تلاش کے دوران کہیں نہ کہیں اس کا ڈھانچہ ضرور ملتا یا کوئی ایسے آثار دکھائی دیتے جن سے پتہ چلتا کہ بدقسمت طیارہ یہاں گر کر تباہ ہوا ہے۔ تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ طیارے کی گمشدگی کے بارے میں ایک بار پھر مختلف باتیں سننے میں آ رہی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے طیارہ اس طرح نیچے گرا کہ برف کے کسی بہت بڑے تودے میں دھنس کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ برف نرم ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی کھلونا تو نہیں تھا جو برف میں دھنس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیو ہیکل جہاز تھا، اس کے برف میں دھنس جانے کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔
بعض لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ طیارہ موسم کی خرابی کی وجہ سے راستہ بھٹک کر مقبوضہ کشمیر کی فضائی حدود میں چلا گیا، جیسے بھارتی فضائی کے طیاروں نے مار گرایا تھا۔ لیکن اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارتی فضائی کے طیارے بھی اس گمشدہ طیارے کی تلاش میں مدد دے رہے تھے۔ طیارے کے مسافروں کے بہت سارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اسلام آباد پہنچ چکے تھے، لیکن جب تلاش کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بہت سے لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے، مگر کچھ لوگ ابھی بھی اسلام آباد میں موجود تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں یقین تھا کہ اس بدقسمت گمشدہ طیارے پر سفر کرنے والے ان کے عزیز زندہ ہیں، اور وہ اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ ندیم کو بھی نہ جانے کیوں یقین تھا کہ اس کا بھائی اور طیارے کے دوسرے مسافر زندہ ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ طیارے میں کسی فنی خرابی کی وجہ سے پائلٹ نے کسی وادی میں کریش لینڈنگ کی کوشش کی ہوگی۔ وہ طیارہ کسی ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے اسے فضا سے نہیں دیکھا جا سکا ہوگا۔ ممکن ہے وہ دور دراز کا کوئی ایسا دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہو جہاں وہ لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں اور بے یار و مددگار پڑے کسی مدد کا انتظار کر رہے ہوں۔ ندیم کی یہی سوچ تھی کہ اس نے خود طیارے اور اس کے مسافروں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد نے جب یہ سنا تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ احمد نے اسے گھورا۔ دنیا کی ان بلند ترین پہاڑوں میں جہاں کبھی انسان کے قدم نہیں پہنچے، تم طیارے کو تلاش کرنے جا رہے ہو؟ تم ان برفوش پہاڑوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ راستے انتہائی دشوار گزار ہیں اور قدم قدم پر موت کا خطرہ ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ندیم نے جواب دیا۔ میں آج ہی بدقسمت طیارے کے مسافروں کو اور ان کے عزیزوں سے بات کروں گا جو ابھی تک اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ 2-4 آدمی ان میں سے میرا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی شام ندیم نے اسلام آباد میں اب تک مقیم رشتہ داروں کی میٹنگ طلب کر لی۔ یہ میٹنگ کلیم کے بنگلے میں بلائی گئی تھی۔ اس میں شریک ہونے والوں میں کینیڈا کا ایک جوڑا، ایک تنزانیہ کی رہنے والی عورت، ایک ترک عورت اور ایک مرد، 3 جاپانی، 2 فرانسیسی اور 7 دیگر ممالک کے افراد شامل تھے۔ ندیم نے جب ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور خود طیارے کی تلاش میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ لوگ بھی حیرت زدہ سے رہ گئے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اس مہم میں قدم قدم پر موت کا سامنا ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آ سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان برفپوش پہاڑوں میں کسی جگہ موت کے بھیانک جبڑے میں پھنسے ان لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں جو زندگی کی آس لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، رضاکارانہ طور پر جو اس مہم میں شریک ہونا چاہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ چند لمحے سناٹا رہا۔ اس وسیع اس کمرے میں اس وقت تقریباً 35 افراد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خاموشی اس قدر گہری تھی جیسے وہاں کسی کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ وہ سب لوگ خاموش اور بے حس حرکت بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والی تنزانیہ کی مس کورا تھی، اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے ہاتھ بھی اٹھنے لگے۔